نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کی رمضان 2022 کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی، اور میرے ساتھ ہیں قم ایران سے مولانا سید اظہار الحسن جعفری صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، شب 21 رمضان ہے، شب شہادت امیر کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ سب کے دل رنجیدہ ہیں، غم سے چور ہیں۔ آج بھی یقین نہیں آتا کہ کوئی کسی ایسے انسان کو کیسے شہید کر سکتا ہے جو انسانیت کی معراج پر ہو، جس کی ثقافت، جس کی رحم دلی، جس کا تقوی، جس کا زہد، جس کی کوئی مثال ہی نہ ملتی ہو۔ تو بڑے رنجیدہ دل کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کو کر رہے ہیں۔ آپ سے گفتگو کا آغاز میں اس بات سے کروں گا کہ مولائے کائنات کے، جیسے کہ ہم گزشتہ 2 روز ذکر کرتے رہے مولائے کائنات کے فضائل کا، آپ کی زندگی کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی اس فرما برداری اور تابعداری کا جو آپ کی رسول اکرم کے ساتھ رہی اور بعد رسول خدا بھی رہی۔ تو یہ بتائیے گا کہ مسلمانوں کے درمیان مولائے کائنات نے جو حکیمانہ حکمت بھرے جو فیصلے دیے، ان کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ مولائے کائنات کے جو شیر خدا کے فیصلے تھے وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی منبع نظر ہی نہیں آتا کہ جو علم و عقل اور حکمت کا منبع ہو۔ تو ذرا مولا کی اس شخصیت کے اس پہلو پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس۔ یا بے شک آپ نے ٹھیک کہا کہ آج کی رات واقعاً بڑی پردرد رات ہے، اور آج کی رات اولاد زہرا کی یتیمی کی رات۔ لیکن یہاں پہ جو گفتگو ہماری چل رہی تھی ابھی تک، اور اس کو مزید ادامہ دیتے ہوئے کہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے فیصلے زمانے کی نظر میں سے کیا اہمیت کے حامل اور کیا اہمیت اور فضیلت سمجھی جاتی تھی، آپ یہ دیکھیے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب اپنی اہمیت کو دنیا میں کس طرح پیش کرتے ہیں کہ خود مولا نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میری مثال اس دنیا میں ایک چکی کے کیل کی مانند ہے۔ کہا گیا مولا کہ چکی کی کیل سے مراد کیا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اس کیل کے گرد چکی گھومتی ہے، اسی طرح سے مجھ علی کے گرد یہ دنیا گھومتی ہے۔ تو مجھ علی کی مثال اس دنیا میں اس کیل کی مانند ہے، یعنی یہ دنیا محتاج ہے علی کی حکمت کی، یہ دنیا محتاج ہے علی کے علم کی، یہ دنیا محتاج ہے علی کی شجاعت کی، یہ دنیا محتاج ہے علی کی سخاوت۔ اب دیکھیے کہ فیصلوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جس طرح سے آپ دیکھیے کہ ہر زبان زد عام ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک خود آپ نے بھی جانا ہوگا اور یہ سنا بھی ہوگا دوستان نے کہ مسجد کوفہ میں وہ ایک تشت موجود ہے کہ جہاں پہ اس بچی کو لایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک تہمت، میں مختصر کر کے اس واقعے کو صرف اشارتاً پیش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کہ وہ بچی بیچاری لایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ تہمت یا الزام جو ہے وہ قرار ٹھہرتا ہے، تو یہ علی ابن ابی طالب کی ہی شخصیت ہے اس زمانے میں جہاں پہ ہر بندہ، ہر شخص جو ہے اس کو جو ہے وہ طعنے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہاں علی ابن ابی طالب کا فیصلہ جو ہے وہ اس کو بے گناہ قرار دیتا ہے۔ نہ صرف بے گناہ قرار دیتا ہے بلکہ تمام کے سامنے جو ثبوت اور اثبات بھی وہ پیش لاتا ہے جب اس کو تشت میں بٹھایا جاتا ہے اور وہ اس کے جو ہے
معاملہ سارا پیش آتا ہے، کیونکہ ایک مورد جدا ہے، اس طرف ہم جانا نہیں چاہتے. یا اسی طرح کا ایک اور واقعہ جس طرح سے ہر بندے کے ذہنوں میں صرف تکراری پیش کرنا چاہوں گا کہ صحیح. آپ دیکھیے کہ جس طرح سے شراب خور کو جو ہے وہ دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اس کے اوپر حد جاری کرنے کے لیے کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ آگے بڑھے، اور وہ بھی جو ہے اندر ہی اندر خوشحال ہوتا ہے کہ اس مجمع میں سے کوئی اتنا جرت مند نہیں ہے کہ مجھ پہ حد پیش کرے گا، حد جاری کرے گا. چونکہ حد جاری کرنا اس کے لیے ثابت تھا کہ جس نے خود یہ فعل انجام نہ دیا ہو، تو وہاں پہ جب وہ امیر المومنین ابن ابی طالب کو آتا دیکھتا ہے تو اس کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے. وہاں پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب آتے ہیں اور حد جاری فرماتے ہیں. اور ایسے ہی بے انتہا فیصلے کہ آپ یہ دیکھیے کہ خود بہت ساری جنگیں ہیں، ان کے اندر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حکمت عملی دیکھیے. یا آپ اس کے علاوہ یہ دیکھیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جب اپنے خلافت ظاہری آپ کو ملتی ہے، تو جب لوگ یہ چیز پہ اصرار کرتے ہیں کہ مولا آپ اس خلافت کو تسلیم کر لیجئے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھیے کہ مولا کے گھر میں جب یہ ہجوم پہنچتا ہے تو علی یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ٹھیک ہے اس چیز پہ اصرار کر رہے ہو اور بہت باضد ہو تو پھر میں اس چیز کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس کو قبول ایسے نہیں کروں گا کہ میں اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کے بیعت کر لوں. نہیں، مسجد میں جائیں گے اور علی اعلان بیعت کی جائے گی. گویا معصوم یہ چیز زمانے پہ روشن کرنا چاہ رہے تھے کہ تم لوگوں کو میری ضرورت ہے، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. تم لوگ محتاج ہو کے میرے در پر آئے ہو، مجھے اس چیز پہ اصرار کیا ہے کہ میں علی اس عہدے کو قبول کروں. یہ تم نے ظاہری عہدہ بنایا ہوا ہے، اس کو قبول کروں. ایسا نہیں ہے کہ میری علی مجھ علی کی خواہش تھی. یہ ایک زمانے پہ بہت بڑا امام نے جو ہے وہ باب روشن کیا. اس کے علاوہ آپ جو اتحاد امت کے حوالے سے مولا کی قربانی ہے، جو گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کر چکے کہ 25 سال کا عرصہ کس طرح سے امیر کائنات علی ابن ابی طالب جو ہے وہ سکوت اختیار کرتے ہیں. کے دوران بھی مولا نے یہ نہیں کیا کہ جو ہے مشورے نہ دیے ہوں، بلکہ آپ دیکھیے کہ خود قرآن کی جمع آوری کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمات کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو اصحاب ہیں مولا کے یا خود مولا، کیونکہ وہاں پہ معاملہ ایسا تھا کہ دشمنی اس قدر بڑھ چکی تھی یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے خلاف اس قدر سے کام کیا جا چکا تھا کہ مولا کا کوئی بھی حرف جو ہے وہ کسی کو قابل قبول نہیں تھا. تو اس وقت مولا جب اپنا کوئی اپنی بات یا کوئی اپنا کلام لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے تو وہ اپنے اصحاب کے ذریعے پہنچاتے تھے تاکہ ان کے ذریعے پیغام بھی پہنچ جائے اور آگے مسئلہ بھی حل ہو جائے. یعنی یہاں پہ اس کام کو انجام دے کے نام یا تغمہ لینے والی سچویشن نہیں تھی. مولا کا ہدف یہ تھا کہ اسلام کی فلاح اور رعایت خداوند متعال کہ جب دیکھیے قرآن کی جمع آوری والا معاملہ ہوتا ہے خود دور سوم خلیفہ کے دور میں، تو خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس کی تائید بھی فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی جم بندی میں جو ہے وہ شریک بھی ہوتے ہیں. اور جو امت مسلمہ میں ایک اختلاف پایا جا رہا ہے اس وقت قرآن کے حوالے سے، ہر ایک بندے کا جو ہے وہ اپنا پتہ ہے اور ایک اپنا جو ہے وہ قرآن ہر ایک شہر میں جو ہے وہ موجود ہے، وہاں پہ ایک قرآن جمع کر کے اس کو پخش کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے. تو یہاں پہ امیر المومنین کی حکمت عملی ہر جگہ اسلام کے حوالے سے روشن رہی ہے کہ اسلام کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حکمت عملی سے ہمیشہ فائدہ ہی پہنچا ہے. اور ہمیشہ جو ہے امیر المومنین کوشش یہ رہی ہے کہ اسلام میں کہ جو دائی ہیں، جو امت مسلمہ ہے، ان میں اتحاد برقرار رہے، ان میں کبھی پھوٹ نہ آنے پڑے. بہترین، بالکل بالکل ایسا ہی. اچھا آغا یہ فرمائیے گا کہ مولا کائنات نے جب امت کو زور دینے پہ اس ظاہری خلافت کو قبول کیا تو آپ نے دارالخلافہ جو ہے وہ مدینے کے بجائے کوفے کو قرار دیا. اس میں مولا کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو موجودہ دور میں کوفہ کے لوگوں کو تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ بھی کیا جاتا ہے کہ کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ نہیں تھے
چونکہ واقعہ کربلا میں امام حسین ابن علی کا جو ہے انہوں نے ساتھ نہیں دیا اور یہ معاملات پیش آئے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کوفہ کے لوگ ہمیشہ زرخیز زمین کی طرح رہے ہیں، یعنی ایسی زرخیز زمین کی جہاں پہ جو فصل بوئی گئی ہے ضرور ابری ہے. اور کوفہ کے وہ واحد لوگ تھے جو زیادہ سے زیادہ جن کا جھکاؤ اہل بیت کی طرف رہا ہے، جن کی لگاؤ اور محبت اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ تھی. آپ یہی دیکھیے، اسی کی ایک سب سے بڑی دلیل آپ دیکھ لیجئے کہ امام حسین ابن علی کے ساتھ جو اصحاب شہید ہوئے ہیں، شہداء کربلا ہیں، ان میں سے اکثریت اہل کوفہ کی، جو شہداء ہیں ان میں سے اکثریت اہل کوفہ کی ہے، جو کسی نہ کسی کوفے کے قبیلے میں سے ہیں، مظاہر جیسی شخصیات ہیں یا اس طرح کی مختلف شخصیات جو ہیں وہ جی بالکل شبیب ابن عابس ابن شبیب شاکری ہیں، سب کوفے سے جلدی پذیرائی کر لیتے تھے دین کی کسی بات کی یا کسی بھی امر دینی کی. وہاں پہ ایک اور جو یہاں پہ ایک مزید اشارہ کرتا چلوں، اب جو یہاں مسئلہ تھا جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی ہم عرض کر چکے کہ یہاں پہ صرف قبول کر لینا ضروری نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. اب یہاں پہ مسئلہ جو بنتا تھا یہی بنتا تھا کہ آپ قبول تو کر لیتے تھے، اہلیان کوفہ جو ہے وہ امیر علیہ السلام کی بات کو قبول بھی کر لیتے تھے، سب کچھ ہو جاتا تھا، لیکن جب بات میدان عمل کی ہوتی تھی تو میدان عمل میں لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. اسی میں آپ کو دیکھنے ملتا ہے کہ جب مولا جو ہے وہ بلاتے ہیں، خود معصوم فرماتے کہ جب میں تم لوگوں کو جنگ کے لیے بلاتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ مولا ابھی جو ہے وہ ٹھنڈ کا موسم ہے، ابھی ہم جنگ کے لیے نکل نہیں سکتے، اور جب تابستان میں بلاتا ہوں تب کہتے ہو کہ ہماری فصلیں تیار ہیں، ابھی گرمی ہے، ابھی ہمارے اہل و عیال کے ٹائم ہے، دن ہے، تو ہم جنگ کے لیے حاضر نہیں ہو سکتے. تو یہ ہیلے بہانے چلتے رہتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ظاہراً جو ہے وہ ایک تعظیم کی قائل تھے، اور بنسبت مدینے کے لوگوں کے، چونکہ مدینے میں یہاں پہ دو مسئلے اور بھی پیش آ چکے تھے خود خلافت کے حوالے سے. آپ دیکھیے کہ جو ایک سقیفہ والا معاملہ ہوا اور اس کے بعد مسلمان چند گروہوں میں بٹ جاتے ہیں اور آپس میں اتحاد کی جو فضا جو قائم رکھنے پہلے جو انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک پیار و محبت والی فضا تھی وہ بھی کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور پھر اسلام جب پھیلتا ہے تو کوفے میں زیادہ پذیرائی پاتا ہے. اس وقت پھر جو ہے حکمت عملی امیر المومنین کی جو ظاہراً وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ یہی تھی کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ دین اسلام کے لیے زیادہ زرخیز ہیں، اور وہاں کی حکومت چونکہ پھر وہ لوگ بنی امیہ کے خلاف اور شام کے حوالے سے بھی تھوڑے زیادہ حساس تھے، تو اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اس منطقے کا انتخاب کیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا آقا، اس بات کو ہم عصر حاضر سے بھی تو جوڑ سکتے ہیں کہ آج بھی آپ محسوس نہیں کرتے کہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو معرفت نہیں رکھتے، مانتے تو ہیں مولا کو لیکن معرفت اس قدر نہیں رکھتے کہ عمل کر سکے. تو عمل کے میدان میں اکثریت اسی لیے شاید پیچھے نظر آتی ہے. تو جیسے لوگ اس دور میں گزرے ویسے ہی لوگ عصر حاضر میں بھی موجود ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آپ دیکھیے اگر کہ فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں فضیلت کا جملہ خود اسی لفظ کے اوپر بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف رابط دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے امیر المومنین علی بن ابی طالب کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں صحابی حاضر ہوتا ہے اور وہ آپ کے لقب سے مخاطب کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ناراحت ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے تو آپ کو امیر المومنین، آپ کو اپنا امیر مانتا ہوں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ امیر المومنین کا لقب فقط اور فقط مخصوص ہے علی ابن ابی طالب کی ذات سے. یہ مجھ جعفر صادق کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ امیر المومنین کہلاؤں. کہا کیوں؟ کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تھے اور جب معراج پر گئے تو وہاں پہ خداوند متعال چونکہ اپنے محبوب کی ہر ایک کیفیت سے واقف تھا تو اس نے ان کے جو اپنے محبوب کے دل میں جو بستہ علی اس کے لیے اس کو تحفہ دیا اور کہا کہ اے محمد جب آپ دنیا پہ واپس چلے جائیں فرش پر تو وہاں پہ لوگوں کو یہ کہیے گا کہ جب بھی علی کو مخاطب کریں تو امیر المومنین کہہ کر مخاطب کریں، جز اس کے علاوہ کوئی اور امیر المومنین.
تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود اس کے بعد فاتح بدر و حنین خیبر خندق سب کچھ ہے امیر المومنین، لیکن یہاں پہ آج کے دور میں ہمیں سمجھنا چیز کو ہے کہ اس کے باوجود امیر المومنین جو امام ہیں وہ قمبر و ابو ذر و میثم و مقداد کے زمانے کے امام ہیں۔ امیر المومنین اولین امام ضرور ہیں، ابو الائمہ ضرور ہیں، ہمارے لیے حجت ضرور ہیں، لیکن ہمارے زمانے کے امام نہیں ہیں، ہمارے زمانے کے امام نہیں ہیں۔ ہمارے زمانے کے امام قائم محمد و آل محمد ہیں، ہمارے زمانے کا علی کچھ اور ہے، زمانے کا علی اور ہے۔ اب یہی بات ہے کہ میدان عمل میں چونکہ ہم پیچھے ہیں تو ہم اس طرف اپنے آپ کو آنے ہی نہیں دیتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کے اور مظلومیت کیا ہوگی کہ جیسے گفتگو ہو رہی تھی ابن ملجم کے حوالے سے کہ امام کے ساتھ، ہر امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا ملتا ہے ہمیں کہ جو امام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھانا پینا اس کا امام کے ساتھ ہے، لیکن امام کی معرفت نہیں رکھتا ہے۔ جب وقت میدان عمل کی بات آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آج کے اس موجودہ دور میں شاید میں کہیں پہلے بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں گا بارہا، لیکن یہاں پہ کہنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ زندان میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی جو لوگ ہیں وہ زیارت کربلا کو جاتے ہیں، کربلا کی زیارت کو جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ جاتے ہیں، لیکن کوئی اپنے زمانے کے امام موسیٰ کاظم سے جا کے نہیں پوچھتا کہ مولا آپ وقت کے امام کی معرفت کے بغیر کتاب کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یعنی یہ میدان عمل کی جب بات آتی ہے تو ہماری امت یا قوم جو ہے وہ سب سے پیچھے نظر آتی ہے۔ جب اگر لسانی گفتگو کی بات آئے تو ہم سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کیا ہے، اپنی زندگی میں جو ہے وہ راتوں میں جو ہے وہ صحرا میں چلے جاتے ہیں، نخلستانوں میں جاتے ہیں اور کنویں میں اپنا منہ کر کے جو ہے وہ گریا کرتے ہیں۔ آج تک زمانہ پریشان ہے کہ علی جو ہے وہ کنویں میں گریا کیوں کرتے تھے، علی کیوں روتے تھے، علی کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ علی کے رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ علی کو جو ہے وہ مجمع کی کمی تھی یا نہیں، علی کی وجہ رونے کی گریہ وزاری کی کہ آپ کے پاس انصار نہیں تھے، آپ جس امت کو چاہتے تھے، جس طرح امت کا تعاون چاہتے تھے وہ تعاون نہ ملا آپ کو، آپ اس بات پہ گریہ وزاری کرتے تھے، آپ اس بات پہ نالا تھے امت سے کہ میں علی جس قدر جو ہے وہ عالم ہوں، مجھے اس قدر مجھ سے استفادہ نہیں کیا گیا، مجھے اس قدر جو ہے وہ پرکھا نہیں گیا۔ کہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے جب اس کے اوپر عذاب آتا ہے تو پوچھا گیا کہ خدایا اس میں سے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو تیری عبادت کیا کرتے تھے، جو تیرے بندے تھے، ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ تو خداوند متعال خود فرما رہا ہے قرآن میں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی از منکر نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ یعنی آج کے ہمارے معاشرے کی کچھ بات یہ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق جو چیز نظر آتی ہے وہ صحیح ہے، جہاں پہ اپنی رضا نظر آتی ہے وہ صحیح ہے، وہاں پہ دین بھی ہمارا جو ہے وہ صحیح چلتا ہے، لیکن جب کہیں پہ دین کے حوالے سے بات آ جائے، اپنی ذات سے ہٹ کے کچھ کرنے کی بات آ جائے تو وہاں میدان عمل میں ہم کچھ پیچھے نظر آتے ہیں، وہاں پہ ہم پھر میدان سے پیچھے کا کئی دفعہ غائب ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کو جو ہے وہ سدھارنا، خصوصاً ان ایام میں جو ہمیں خداوند متعال نے یہ مہینہ دیا ہے اور یہ اسوہ حسنہ سیرت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی، اس کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ ہم ان سے سبق کو حاصل کریں۔ بے شک، بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اچھا آقا، اب ہمیں لے چلیے آپ 21 رمضان شہادت کا وہ روز، وہ سخت ترین دن مومنوں کے اوپر کہ جب مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور رخصت ہوتے وقت آپ وصیتیں فرماتے ہیں، اور امام حسن کو آپ کا وصیت نامہ بڑا معروف ہے، اس کے چند نکات اور اس وقت کا منظر نامہ اور مولا کی تدفین و تجہیز و تفکین کے حوالے سے یہ ساری یہ سب کچھ یہ بتائیے گا کہ کوفہ کیا ہی مقام کیوں منتخب کیا تھا مولا نے؟ کوفے سے کچھ فاصلے پہ نجف میں جو مولا کا پوری ہوئی حدیث ہے کہ میری قبر تیار ملے گی،
یہ ذرا ہمارے اس کو اس طرح سے یہ روایت ذرا بیان کر دیجیے ہمارے بچوں اور نوجوانوں کے لیے. ابی طالب کا زمانہ کہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی اپنے عروج پر ہے. حتیٰ کہ دشمنی کی انتہا یہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں جو ہے وہ ضرب لگتی ہے اور آپ شہادت کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں تو اہلیان اس پہ تعجب کرتے ہیں کہ علی اور مسجد علی مسجد میں بھی جاتے تھے. یعنی اس قدر پروپیگنڈا آپ علیہ السلام کے خلاف کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگ تصور کرتے ہیں کہ آپ خدا نخواستہ دین سے خارج ہیں, آپ کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے خلاف جو ہے وہ نمازوں میں ممبروں پر کان کیے جاتے ہیں. حالات اس قدر بنا دیے جاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. اب جب یہ دیکھیے کہ روز شہادت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا, تو آپ اپنے بیٹے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت فرماتے ہیں جس کے کچھ 20 کے قریب جو ہے وہ نکات ہیں. جن سے جو نکات ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ حقوق العباد اور اجتماعی زندگی کے متعلق ہیں کہ جس میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے حسن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ہمسایوں کے بھی آپ کے اوپر حقوق ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی جو ہے وہ آپ کا محتاج ہو اور یہاں پہ آپ کا شکم جو ہے وہ سیر ہو. یہ چند چیزیں ہیں انہوں نے حقوق کے بارے میں بتائی. آپ نے اپنے جو ہے وہ کنیز اور اس دور میں جو غلام رکھے جاتے تھے ان کے حقوق کے متعلق جو ہے وہ بتایا. آپ نے صلح رحمی کے متعلق بتایا. اب اس ماہ مبارک رمضان میں صلح رحمی کی طرف بھی ایک اشارہ کرتا چلوں کہ صلح رحمی ہمارے نزدیک صرف یہ ہے کہ بھائی شاید سوچتے ہیں کہ خاندان کے والوں کے ہاں اہل و حیال کے ہاں چلے جانا صلح رحمی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. صلح رحمی یہ بھی ہے کہ پردیس میں ہیں, اپنے وطن میں نہیں ہیں, گھر والوں سے دور ہیں, تو ٹیلی فونک گفتگو کر لینا, ان سے ارتباط کو برقرار رکھنا, نہ ظاہری ارتباط کو بلکہ قلبی کو دلی ارتباط کو برقرار رکھنا بھی صلح رحمی میں شامل ہے. ان کے ساتھ ایک ایسا رشتہ برقرار رکھنا کہ وہ آپ سے خوش رہیں. آپ دیکھیے کہ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں اور شہادت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں. آپ ان کا غسل و دفن و کفن کرتے ہیں, ان کو قبر میں اتارتے ہیں. آپ ان صحابی کے جنازے میں فرشتے جو ہے ملائکہ شرکت کرتے ہیں, آپ ان کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. اور جب دفن ہو جاتے ہیں تو رسول خدا دیکھتے ہیں کہ اس صحابی کی والدہ اس کی قبر پر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا بیٹا بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ بے شک جنتی ہے کہ آپ نے اس کا یہ سب کچھ انجام دیا آخری مرحلے. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتی. کہا آپ کیا جانتے ہیں؟ کہا میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کا فرزند اس وقت جو ہے فشار قبر میں مبتلا ہو چکا. کہا ایسا کیوں؟ کہا یہ کہ وہ اپنے اہل و عیال سے اپنے خانوادے کے ساتھ صلح رحمی نہیں کرتا تھا, وہ ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتا تھا, ان سے سخت لہجے سے پیش آتا تھا. اب یہ دیکھیے کہ امیر المومنین بھی جب اپنے دنیا سے جا رہے ہیں آخری لمحات پہ, تو اجتماعی زندگی کے اوپر کہ جو انسان نے اس معاشرے میں گزارنی ہے اس کے اوپر کس طرح سے گفتگو فرما رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی زندگی کا ایک اور واقعہ یہاں پہ نقل کرنا چاہوں کہ جب آپ کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ ایک کوہنی سی جو ہے وہ پرانی چٹائی پہ جو ہے وہ تشریف فرما ہے, تو آپ کو کہتا ہے کہ یا علی آپ تو امت کے بادشاہ ہیں, آپ تو امت کے خلیفہ ہیں, آپ کے پاس تو مہمان آتے ہوں گے اتنے, اور اس کے باوجود آپ اتنی پرانی سی چٹائی پر جو ہے وہ تشریف فرما ہیں, تو ایسا کیوں ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ اپنے اصلی گھر کے لیے کہ جہاں پہ اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کا سامان تیار کرتا ہے, نہ کہ اس موقت گھر کا. تو میں علی جو ہے اس گھر میں اپنا سارا سامان منتقل کر چکا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جب علی الوداع ہو رہے ہیں تو اجتماعی جو ہے وہ فریضوں سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. اے حسن میرے بعد جو ہے نماز سے غافل نہ ہوگا, اے حسن میرے بعد جو ہے یہ ماہ مبارک کے روزوں سے غافل نہ ہوئیے گا,
اے حسن میرے بعد جو ہے وہ آپ اپنے امت کے حقوق سے غافل نہ ہوئیے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امت آپ سے جو ہے وہ کچھ امیدیں رکھتی ہے، ان کے درمیان جو ہے عدل و انصاف قائم رکھیے گا. اے حسن ہمیشہ صلح رحمی سے پیش آئیے گا. یہ دیکھیے یہ الفاظ تمام جو ہیں امیر المومنین کے اجتماعی زندگی کے متعلق ہیں، اور ان میں سے چند جو احکام ہیں وہ احکام جو بندے اور خدا کے درمیان ہیں ان کے متعلق ہے، جو بار بار آپ اس کی تاکید فرما رہے ہیں اپنی زندگی میں بھی اور آخری ٹائم پر بھی. آپ کو اس امت کی کتنی پرواہ ہے، اس امت کی کتنی پرواہ ہے کہ آپ آخری وقت میں بھی امت کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میری بات یہ امت جو ہے وہ کسی قسم کی مشکل میں دوچار نہ ہو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسرار امامت جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور آپ نے دیکھا کہ روایات موجود ہے خانوادے کو حسن مجتبی کے سپورٹ کیا. راوی کہتا بحار الانوار میں علامہ باقر مجلسی روایت نقل کرتے ہیں کہ جب یہ امام وصیت فرما چکے، وصیت فرمانے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دوبارہ آنکھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں اے حسن مجھے آپ کے نانا آئے ہیں اور جو ہے اس کے علاوہ چچا حمزہ تشریف لائے ہیں، وہ تمام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے علی جلدی کیجئے، ہم آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں. تو میں خدا حافظ کہہ رہا ہوں آپ کو، اور میں چاہتا ہوں کہ اب جلد اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں. اب امیر المومنین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب چلے جانے کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر کوفہ میں پھیلتی ہے تو ہر طرف کوہرام بپا ہے، ہر طرف ایک صدا بلند ہوتی ہے. ایک کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے بھی یتیم تھے لیکن اب ان کی زبانوں سے یہ صدائیں آتی ہیں کہ ہم آج یتیم ہو گئے کیونکہ ہمارا بابا علی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. اب یہاں دیکھیے کہ جب امیر المومنین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی ہوئی ہوتی ہے کہ اے حسن بیٹا مجھے غسل آپ نے کیسے دینا ہے، مجھے کفن آپ نے کیسے دینا ہے، مجھے حنوط وہ حنوط دینا ہے جو آپ کے نانا کے لیے جبرائیل عرش سے لائے تھے، اس سے بچا ہوا حنوط آپ نے مجھے کرنا ہے، اور مجھے کس طرح سے دفن کرنا ہے، اور اس میں کوئی اور شامل نہیں ہونا چاہیے چند خاص اصحاب کے ساتھ. تو آپ دیکھیے کہ جب آپ کو غسل و کفن و دفن انجام دیا جاتا ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب زہرا کی لاڈلی زینب کلثوم یتیم ہو رہی ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ جب زینب کا سہارا جو ایک بابا کا سہارا تھا وہ چھن چکا ہے. اب وہ بی بی اپنے گھر میں ایک اور غسل و کفن دیکھ رہی ہے جو بابا کی صورت میں دیکھ رہی ہے کہ بھائی اپنے بابا کو غسل و کفن دیتے ہیں، پھر ایک اونٹ پہ آپ کے جنازے کو رکھا جاتا ہے. ایک روایت جو امام نے جو وصیت کی تھی کہ جنازے کے ساتھ کسی کو اجازت نہ ہوگی کہ وہ آگے چلے بلکہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جائے، جس طرف وہ اونٹ چلے اسی طرف چلنا. اب دیکھیے کتنی مظلومیت ہے کہ علی نہیں چاہتے کہ میری قبر کا نشان کسی کو پتا چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنان آئیں اور میں علی کے جسد کو نکال کر توہین کرے، میں قربان جاؤں گا مولا. اب دیکھیے کہ یہ جب اونٹ چلتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا کو جو وہ ہے مدینے لے جایا جا رہا ہے دفن کرنے کے لیے، لیکن یہ اونٹ جو ہے وہ نجف کی طرف رخ کرتا ہے اور ایک خاص مقام پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی کی روایت طب کے وصیت جو ہے وہ خاک اٹاتے ہیں اور وہاں پہ جو قبر ہے وہ آمادہ ملتی ہے، اس قبر میں اتارا جاتا ہے اور پھر اس کے جو ہے وہ بند کر کے وہاں سے لوٹ آیا جاتا ہے. اب اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ 100 سال تک کا عرصہ جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب، وہ امام کے جو زمانے کی رہبری کے کرتا تھا، وہ امام جو زمانے کا ہادی تھا، اس کی قبر کا نشان نہیں ہوتا. لیکن یہ آخر میں جا کر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہ جب بنی امیہ کا دور
اس کا ظلم جو ہے وہ کچھ کم ہوتا ہے اور اختتام کو پہنچنے والی ہوتی ہے، تو اس وقت جو ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام جو ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، خاص اصحاب کے ساتھ جایا کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ہماری معلوم جد علی ابن ابی طالب کی قبر ہے۔ میں یہاں پہ رک کے ایک اور جملہ کہوں گا کہ علی کی مظلومیت یہ نہ تھی کہ علی کے جنگوں کو، شجاعت کو کوئی نہ پہچان سکا، بلکہ علی کی مظلومیت تو یہ بھی تھی کہ علی کی عبادت اور تقوی اور پرہیزگاری کو بھی کوئی نہ پہچان سکا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین ہم الظالمون۔ بالکل، بہت شکریہ آغا آپ کا کہ آپ نے ان 3 دنوں میں ہمیں مستفید کیا فضائل و مصائب امیر المومنین علیہ السلام سے۔ ہم اپنی قائم ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تا دیر آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، الہی آمین۔ اور اس کے ساتھ ہی تمام مومنین کو اور بالخصوص امام عصر کی خدمت میں ان کے جد کی یوم شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ امیر المومنین۔ سر علی کا سجدہ خالق میں ضربت کے لیے، سر علی کا سجدہ خالق میں ضربت کے لیے، حشر تک ایک داغ رسوائی ہے امت کے لیے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔